تو جب دین کے حصے کیے جائیں گے، دین کو دیکھا جائے گا، تو اگر 10 حصے دین کے ہیں تو اس میں سے 9 حصے معاملات اور معاشرت کے ہیں، ایک حصہ عبادات کا ہے۔ ایک حصے میں بھی نماز کس قدر یعنی کس درجے پہ آتی ہے، اور دوسری عبادات بھی ساتھ شامل کریں تو کتنی ہوتی ہیں۔ اسے آپ اندازہ کر لیں کہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس کا دین، اس کے لین دین، اس کے معاملات، اس کے سلوک، اس کے کردار اور اس کی معاشرت سے متعلق کتنی بحث کرتا ہے، کتنے احکامات اس کو دیتا ہے اور کتنی چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، آج مسلمان اس سے غافل ہے۔ وہ صرف عبادت کو دین سمجھتا ہے اور معاملات اور معاشرت کو بیچ میں سے نکال دیتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب تک معاملات کسی کے درست نہ ہوں تو اس کی عبادات کو بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کوئی آدمی کسی کے ساتھ فراڈ کر لیتا ہے، پھر نمازاں بھی پڑھی جاندہ وا، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی نمازیں پھر کس کام کی؟ تو یہ دیکھنے والوں کو دین سے متنفر کرتا ہے، بجائے دین کے قریب کرنے کے۔ وہ کہتے ہیں یہ دے اپنے معاملات انداں دے، اپنا تو اس کا کردار یہ ہے، اپنا جو ہے اس کا خاندان میں سلوک یہ ہے کہ بہن کا حصہ مار کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کے حق پہ اس نے ظالمانہ قبضہ کیا ہوا ہے، ناحق کسی کے پیسے جو ہیں وہ دبائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے بخاری کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرض ادا کرنے پر قادر تھا، مثلا انہوں نے کسی تو قرض لیا نا، تے قرض لے کے او تو بعد او ادا کرنے تے قادر سیگا لیکن اس نے ادا نہیں کیا، تو وہ ظالمین میں سے ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم جو ہے یہ قیامت والے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا، اس کو اندھیروں کی شکل میں لایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو ظلم کر رہا ہے اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی۔ اور صحیح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو خریدنے میں، بیچنے میں اور لین دین کے معاملات میں نرم سلوک کرتا ہے۔ یعنی بعض اوقات جڑے نا دکاندار انہیں سخت ہو جاندے ہیں لین دین دے معاملات دے وچ، اور فروخت کے اور خرید کے معاملات میں لوگ جو ہیں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لین دین کے معاملات میں جو نرم سلوک کرے اللہ اس پر رحم فرمائے، یہ حضور کی دعا ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح آپ نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ وہ آدمی ایسا تھا کہ جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جب وہ کسی کو قرض دیتا تھا تو قرض دار کی جب ڈیٹ آ جاتی کہ فلاں تاریخ کو اس نے ادا کرنا تھا، وہ ادا کرنے پہ قادر نہ ہوتا، اس سے قاصر رہتا، وہ کہتا اس کے پاس آ کر عذر کرتا کہ بھائی میرے پاس جو ہے نا ابھی مجبوری ہے، مجھے کچھ اور دن دے دو، تو ابھی میں ادا نہیں کر سکتا۔ تو جب قرض دار آ کر اس سے مہلت مانگا کرتے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ نرم سلوک کرتا اور ان کے عذر کو قبول کر لیتا تھا۔ وہ کہتا تھا چلو یار ٹھیک آ، تسی اپنا دے سارو، تو یہ دن اور کچھ لے لو اور جب تمہارے پاس ہوں تو مجھے دے دینا۔ اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس پیشی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے بھی اس کے ساتھ کرم کا اور رحم کا معاملہ کیا۔ اللہ نے کہا یہ میرے بندوں کو رعایت دیتا تھا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، تو آج میں بھی تیرے ساتھ جو ہے نرم سلوک کرتا ہوں، چل میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اس پہ اس کی بخشش فرما دی۔
قرض بذات خود کوئی اچھی چیز نہیں ہے، قرض سے بچنا چاہیے، اور جس حد تک ہو حد الامکان اس سے بچنا چاہیے۔ ساڈے تے جڑا نا ایک عام معمول روٹین بن گئی کہ تھوڑی جی ضرورت پئی تے بس قرض چکن ٹر پے، قرض پاڑ لیں گے، اس سے بچو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک قرض دار کے بارے میں حضور کو پتہ چلا جنازہ کے اوپر قرضہ تھا، آپ نے فرمایا تم پڑھ دو جنازہ، حضور نے جنازہ نہیں پڑھا اس کو، اس چیز کی حوصلہ شکنی کرنے کی وجہ سے، ورنہ تو خودکشی کرنے والے کا بھی جنازہ جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ معتبر علماء جو ہیں اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ لیکن اگر کوئی شریک ہو گیا ہے مجمع، اس کے لیے مغفرت کی دعا اللہ سے کریں تو شاید اللہ اس کی بخشش فرما دیں، اللہ کے لیے کون سا کام مشکل ہے۔ لیکن قرض کو پسند نہیں کیا گیا، شریعت میں یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، حد الامکان اس سے بچنا چاہیے۔ سوال کرنا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ قرض صرف اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ان کا کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل کیے بغیر گزارا نہیں ہے، اور اصل میں معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ دین اور شریعت میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں، جیسے بچیوں کی بارات کے لیے کھانے کا اتنا انتظام کر لینا، اہتمام کر لینا، اور ٹھیک ہے کہ بارات میں چند لوگ آ جائیں ان کے لیے تھوڑا سا اہتمام کر لو، لیکن یہ کہ ولیمے سے بھی بڑھا دیتے ہیں لوگ، اور اس کے لیے پھر قرض مانگتے ہیں، پھر قرض اترتا نہیں۔ تو یہ قرض مانگنا اور لینا شرعاً ناجائز ہے، جو ضرورت حقیقی ضرورت نہ ہو، جو دینی ضرورت نہ ہو، جس کے متعلق شریعت یہ کہتی نہ ہو کہ یہ آپ کی ضرورت ہے، اس ضرورت سے متعلق قرض مانگنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن بالفرض محال اگر کسی نے قرض لے لیا تو اب اس کی تاریخ طے کر کے اس کے ادا کرنے کی فکر کرے۔ جب وہ اس کی فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ادا کروا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیت پر ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت پہ یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے، اس پہ انحصار ہے اس بات کا کہ قرض ادا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرض لیتے وقت اس کی نیت اگر دینے کی تھی تو اللہ اسے دلوا دیتے ہیں، واضح الفاظ ہیں حدیث کے۔ اور اگر اس کی نیت تھی مال نپن دی اور دوسرے کو تنگ کرنے کی اور اپنا ویلا سار کے تے ان فکر ہی کوئی نہیں سکی کہ دینا کہ نہیں دینا، تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اس سے ادا نہیں کرواتے، یعنی کوئی شکل صورت اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اس کی ایسی نہیں نکالتے کہ قرض سے خلاصی پا سکے، اس بوجھ تھلے دبیا ہی رہندا ہو۔ تو اس لیے نیت جو ہے اس کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے۔ جو آدمی اعمال کرتا ہے اس کے اندر انسان کی نیت کا بڑا زبردست دخل ہوتا ہے۔ ایک عمل ایک نیت سے کرنے والا مشرک بن جاتا ہے، اور وہی عمل دوسری نیت سے کرنے والا اللہ کے ہاں انتہائی مقرب اور محبوب بن جاتا ہے۔ نیت کو ہمیشہ جو ہے وہ عمل سے بہتر اسی لیے بتلایا گیا کہ ہر عمل سے پہلے آدمی اپنی نیت کو خوب جانچ لے کہ وہ کیا کرنے لگا ہے اور کیوں کرنے لگا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہر عمل سے پہلے کیوں کا لفظ لگا دو، اور ہر عمل کے بعد بھی کیوں لگا دو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کام تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا یا اپنے نفس کی چاہت کے لیے کیا تھا۔ یہ کام کیوں کر رہا ہے یہ اپنے آپ سے پوچھ لیا کرو ہر کام سے پہلے، اور کرنے کے بعد بھی پوچھو کہ یہ کام تو نے کیوں کیا تھا۔ سمجھ آئی نا؟ کرن تو پہلے بھی اور کرنے کے بعد بھی، کیوں کرنے لگا ہے، کیوں یہ کام تو نے کیا تھا۔ بس اندر سے جو جج اندر بیٹھا نا وہ غلط فیصلہ نہیں کرتا، اللہ نے اندر میں ایسا جج بٹھاتا ہے، ایسا چیف جسٹس بٹھاتا کہ غلط فیصلہ کرتا ہی نہیں۔ یہ اندر سے بتا دے گا تمہیں کہ کیوں کیا تھا، اندر سے بتا دے گا کہ یہ عمل تو کیوں کرنے لگا ہے، نمود و نمائش کے لیے، واہ واہ کے لیے، لوگ بڑا خطیب کہوں گے، بڑا عالم کہوں گے، لوگ بڑا سخی کہوں گے، لوگ بڑا شہید کہوں گے، لوگ بڑا قاری کہوں گے۔ یہ نیتیں ساری اللہ کے ہاں باطل ہیں،
تو یہ جو اندر میں اللہ نے رکھا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے کہا نیکی اور بدی ہم نے تو الہام کر دی ہر انسان کے اندر، ہر نفس کے اندر نیکی اور بدی کا الہام رکھ دیا۔ کوئی غیر مسلم ہی ہوگا نا، وہ بھی چوری کروں گا، انہوں ہی پتہ لگو گا کہ یہ عمل جو ہے نا یہ انسانیت سے ہٹا ہوا ہے، یہ عمل جو ہے یہ انسانیت کے اصل اصولوں سے پیچھے ہے، نیچے ہے، وہ اس کو برا جانے گا۔ وہ زنا کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، لیکن زنا کو وہ دل سے اچھا سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اندر میں ہے۔ جھوٹ کو کوئی بھی سیکھوی ہوگا نا، وہ بھی جھوٹ نو برا ہی کہوں گا۔ تو اسی طرح تمام برائیاں، دھوکہ ہے، دھوکے کو سارے وہ بھی برا کہیں گے جو خدا کو بھی نہیں مانتے۔ دیر یہ چین والے سارے جڑے ہو خدا کی ذات کے ہی منکر ہیں، اور کسی دین مذہب نو مانتے ہی نہیں۔ چین والے 1.5 ارب سے زیادہ ان کی آبادی ہے، 2 ارب کے قریب، تو وہ بھی دھوکے کو برا کہتے ہیں۔ مسلمان تو کہتا ہی ہے، لیکن وہ بھی دھوکے کو برا کہتے ہیں۔ انسانیت کی بنیاد پہ اندر میں جو فیصلہ کرنے کی قوت و صلاحیت اللہ نے دی، اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں۔ تو ہر آدمی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، تو غلط سے رکنا اور صحیح کی طرف آنا، یہی ایمان کی نشانی ہے، اور ایمان ہی ہے جو آدمی کو اس قوت کے ساتھ فیصلہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہر عمل دیکھ لیا جائے، کوئی بھی عمل جو ہے وہ فساد کا ذریعہ نہ بن جائے۔ جیسے وہ آج کل چلے ہیں نا، آج بھی چھٹی کی تھی حکومت نے، اور پیچھے وہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کی ہم نے، کوئی واقعہ ہی نہیں ہے، کوئی وقوع ہی نہیں ہے، اور ایسا فساد چلا سوشل میڈیا پہ سارے پہ، یہ فسادی جتھے، یہ فسادی ٹولے، یہ آج ہمارے اندر خون کے پیاسے یہ نوجوان، ایسی نسل گھڑ دی گئی، ایسی نسل تیار کر دی گئی کہ اب ان کا اپنے جذبات پہ قابو پا کے صحیح عقل کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ ممکن ہی نہیں رہا۔ کدھر نو ٹور دو، ادھر نو ٹور جاندے۔ تو چلو ایک کیس بالفرض محال اگر ہوا بھی ہے، کہیں کوئی کیس ایسا ہوا ہے، تو احتجاج کے نام پر اپنی اسکولاں نو توڑنا شروع کر دینا، اپنی کالجاں نو اگ لانی شروع کر دینی، اپنی عمارتاں نو ڈھانا شروع کر دینا، اگے ملک دے پلے کچھ نہیں ہے گا، پھر وہ فساد مچاندے پھرنا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان پہ قابو پانے کی ضرورت ہے۔ آج تربیت نہیں ہے، اصلاح نہیں ہے، عقل و شعور نہیں ہے۔ ویسے تو بڑا کہندے ہیں کہ مدرسیاں دے پیچھے لٹ لے کے پے رہندے ہیں، لیکن دیکھو تو صحیح یہ سارا کچھ جو ہے کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے۔ اس کو روک کر دکھاؤ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ صحیح ہے تو انہوں کوئی روک کے دکھاوے۔ انہوں نے مدارس والوں نے کبھی اس طرح کی دنگا فساد کوئی مچایا ملک میں؟ کبھی انہوں نے احتجاج کیا ہو، کبھی انہوں نے روڈ بلاک کیے ہوں، کبھی انہوں نے املاک پہ حملے کیے ہوں، کبھی انہوں نے جا کے جلاؤ گھیراؤ کیا ہو، کبھی انہوں نے جا کے احتجاج کے نام پہ لوگوں کی عزتیں لوٹے ہوں، کبھی انہوں نے احتجاج کے نام پہ جا کے لوگوں کے دکانوں کو لوٹا ہو، مال اسباب لوٹے ہوں۔ اتنے تو جڑے ہاتھ جو آندہ چاک کے احتجاج کی آڑ میں۔ مدارس پہ تان و تشنیع کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنے اداروں کے پلے کیا ہے، اس سے کون سی نسل جنم لے رہی ہے، کس طرح کے نوجوان، کس طرح کے خیالات اور جذبات اور احساسات کے حامل نوجوان وہاں سے نکل رہے ہیں کہ جن کو اپنے احساسات اور جذبات پہ کوئی قابو نہیں۔ شترے بے مہار کی طرح سوشل میڈیا جس طرف آگ لگانا چاہے وہ لے کر چل پڑے۔ تو معاشرے اس طرح نہیں بنتے، معاشرے اس طرح نہیں بنتے۔ اور انگلیاں اٹھتی ہیں جی مدرسیاں دے۔ تو یہ جو زیادتی کے کیس ہو رہے ہیں، یہ جو مختلف قسم کے جو ہے عزتیں تاراج کی جا رہی ہیں، ایک مدرسیاں دے پڑھے ہوئے ہیں، مینوں دسو۔ اتنے کوئی نہیں آگے بولوں گا، اتنے کوئی نہیں کہوں گا کہ یونیورسٹیاں دے پڑھے جی، انہوں نے اصلاح دی ضرورت ہے۔ تو ہمارے تعلیمی نظام کے اندر جو خامیاں ہیں وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہیں۔ ہمارے اداروں کے اندر جو اصلاح اور تربیت کا فقدان ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور بے قابو ہوتی ہوئی اس نسل پہ قابو پانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے،
مدارس اور دین، دیکھو دین جو ہے یہ محبتیں سکھاتا ہے، دین جو ہے یہ خودداری سکھاتا ہے، دین جو ہے یہ حیا سکھاتا ہے، دین جو ہے یہ پردہ سکھاتا ہے۔ بچیوں کو پردے کے اندر حیا کے ساتھ، اور دینی جو تعلیم ہے یہ انسان کو بناتی ہے۔ 100% کسی کی بھی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، لیکن آپ دیکھیں گے ریشو اور آپ دیکھیں گے شرع کے اعتبار سے تو دینی مدارس ان اداروں سے لاکھوں گنا آگے ہیں، ورنہ تو کھاتا ہی کوئی نہیں رہ گیا، گول ہو گیا کھاتا کالجاں سکولاں والا۔ تو ایسی نسل، ایسی بدتمیزی اور ایسی یہاں پہ دین بیزاری اور ایسے یہاں پہ حیا اور شرم کے جنازے کہ داستانیں بھری پڑی ہیں، لیکن کوئی کہتا ہی نہیں، کوئی سنتا ہی نہیں پھر اس بات کو۔ تو اس لیے محترم عزیزو، دینی مدارس جو ہیں یہ قوم کے تحفظ کے ضامن ہیں۔ دینی مدارس دین کی فیکٹریاں ہیں، یہاں سے جو دین سکھایا جاتا ہے الحمدللہ وہ معاشرے کے لیے مفید اور معاون ہے۔ مینوں دسو کسے مولویاں نے آج تک یہ احتجاج کیتا کہ ساڑی تنخواہ 10,000 ہے، 10 12 15,000 اتنے ہی مولوی سارے عمر گزار دیں دے۔ کسے مولوی نے احتجاج کیتا ہوئے، روڈ بلاک کیتی ہوئے کہ بھئی ساڑی تے تنخواہ تھوڑی، سانوں تے سہولتاں ہی کوئی نہیں، صفائیاں بھی اسی کرنیاں، اذاناں بھی اسی دینیاں، لیٹریناں بھی اسی صاف کرنیاں اور ملازموں کی طرح کام کرنے۔ تو مولیاں نے تے آج تک کوئی مدارس والے نے احتجاج کیتا سانوں روٹی نہیں لب دی۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اسکولوں کے طلبہ احتجاج کرتے ہیں ہمیں فیسوں کی وہ کمی کی جائے، جی ہمارے پاس فیسوں کے رقم کوئی نہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو گیا، وہ معاملہ ہو گیا۔ دینی مدارس والے نے آج تک احتجاج کیتا ہوئے کتے روڈاں بلاک کیتیاں ہون کے سانوں روٹی نہیں لب دی، یا ہمارے پاس جو ہے وسائل کی یہ کمی ہے، وسائل کا رونا رویا ہو، یا انہوں نے ملک کی دشمنی میں کوئی جملے کسے ہوں، یا انہوں نے آ کے جلاؤ گھیراؤ کیا ہو، یا انہوں نے اپنی املاک کو حملہ کر کے خود اپنے ہاتھوں سے توڑ پھوڑ کی ہو۔ کدی سنیا کچھ نہیں؟ 80 سال ہو گئے ملک بنے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ دین ہے جو انسان کو شائستہ بناتا ہے، دین ہے جو شعور کی آنکھیں کھولتا ہے، دین ہے جو آدمی کو خودداری سکھاتا ہے، دین ہے جو آدمی کو دوسروں کے سامنے رلنے سے بچاتا ہے، دین ہے جو آدمی کو آ کر خام خواہ کے احتجاج اور توڑ پھوڑ سے بچاتا ہے۔ تو اپنے اداروں کو دین کی سوغات دو۔ علماء ہی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مدرسیاں دے جڑے نا انجینئر پیدا نہیں ہوندے، سائنسدان پیدا نہیں ہوندے۔ مدارس جس کام کے لیے ہیں وہ اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں، وہ اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں۔ کوئی فتویٰ لین جاؤ، مفتی تھوڑے کو فیس نہیں لیندا۔ کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھیں، وہ دینی رہنمائی کے آپ سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتا۔ کسی مسجد میں چلے جاؤ، مولوی کی کوئی کمی تھانوں نظر نہیں آؤ گی۔ ایک مولوی جاؤ گا انشاءاللہ 100 پیچھے کھڑے ہوں گے، تیار ہوں گے۔ کوئی تراویح پڑھانا واسطے حافظ نہیں لبدا، حافظاں کی کثرت ہے، مسجدیں کم ہیں۔ یعنی مدارس اپنا کام پورا کر رہے ہیں، لیکن سکول، کالج اور یونیورسٹیز یہ بھی کیا اپنا کام پورا کر رہے ہیں؟ کیا ان سے بھی وہ ایماندار نسل بن رہی ہے، وہ افسر شاہی نکل رہی ہے جو ایماندار ہو، جن کے اندر دیانت ہو، جن کے اندر قوم کی خدمت کا جذبہ ہو، جو ڈاکو نہ ہوں، لوٹ مار والے نہ ہوں، جو سرکاری ادارے افسراں بن کے بہ جان رشوت ستانی کرنے والے نہ ہوں۔ اگر دن ویڈیو دیکھی ہو، بندہ شہد لا کے بیٹھا تو پولیس والا آیا، انہیں شہد دی شیشی چکی، شیشی چک کے انہیں جناب وہ کہنا میں پیسے لینے ہیں، وہ کہنا کہڑے پیسے، وہ کہنا چاچا میں پیسے لینے ہیں، وہ کہنا پھر صحیح اگلی دفعہ دے دیں گے، اگلی دفعہ دے دیں گے۔ وہ کہنا میں تینوں جان نہیں دینا پیسے، وہ کہنا یار پہنا تے ہو جا جان دے، انہیں پایا شاپر دے ویچ تو اوگ گیا۔ جہاں پہ اداروں کے اندر اتنی رشوت ہو، اتنا ظلم و ستم ہو، اتنی حقوق کی غصبی ہو،
اور اتنا جو ہے وہ دوسروں کے حقوق کی پامالی ہو، اتنے اپنے سکول کالجاں نو ذرا دیکھنا پینا، اس نظام نو بدلنے کی ضرورت ہے، اس نظام پہ نظر ثانی کرنے کی پھر ہمیں ضرورت ہے، اور ان کو دین کی طرف لانے کی اور دین کا نظام ان کو دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دین ہی ہے، دین کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس پہ قابو پا سکے۔ جس کے اندر دینداری ہوگی، اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ کا ایمان ہوگا، یہ ایمان آدمی کو چلاتا ہے، چاہے اس کو بادشاہت کی کرسی پہ بٹھا دو، چاہے اس کو خاک روبی کرتے ہوئے جھاڑو ہاتھوں میں تھما دو، ہر جگہ وہ ایمانداری سے، دیانتداری سے اور راست بازی سے اور سچائی کے ساتھ کام کرے گا۔ تے بے ایمان نو پہاں صدارت دی کرسی تے بہا دو، تے پہاں انہوں جڑا دکان تے بٹھا دو، بے شک اس کے ہاتھ میں ترازو تھما دو، بے شک اس کو کسی افسر کے دفتر میں بیٹھا دو، وہ ہر جگہ ڈنڈی مارے گا، ہر جگہ ڈنڈی مارے گا۔ بنا ہوا شخص، ایمان والا شخص کبھی غلط راستے پہ قدم نہیں اٹھائے گا، اور غلطیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، کوئی سواں جو ایک ادھا پھسل بھی گیا وہ بھی اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں گے دین کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ ہمارا ایک ساتھی وہ گیا، اس نے سفر کیا ٹرین کے اندر، ٹکٹ کوئی نہیں تھا، ٹکٹ اس کا کوئی نہیں تھا، اگے انہوں پھڑن والا بھی کوئی نہیں سی، نہ کچھ چیک کرنا آیا تو نہ کسی نے دیکھا۔ وہ اتر گیا، اتر کے گھر پہنچ گیا، انہیں جا کے مفتی صاحب نے مسئلہ پوچھا، مفتی صاحب یہ میں نے اس طرح سفر کیا ہے، ٹکٹ لینے کی مجھے نوبت نہیں آئی، گاڑی آ گئی تھی پہلے، مجھے چڑھنا پڑ گیا، گاڑی کی وجہ سے ٹکٹ نہیں لے سکتا تھا، اندر سے بنوانے کی کوشش کی، کوئی آیا ہی کوئی نہیں، نہ کوئی بندہ ملا، وہاں پہ اترا، آگے سے ٹکٹ چیک کرنے والا بھی کوئی نہیں، گھر آ گیا ہوں، اب کیا کروں؟ انہیں جا کے پوچھا باقاعدہ، مفتی صاحب نے کہا یہ تو اجتماعی حق ہے، اداروں کے اندر جو سرکاری ادارے ہیں نا، سارے دا اجتماعی کھاتا ہوں پوری قوم دا، تو اس میں تو آپ جو ٹکٹ جہاں سے لیا نا، شیخو پورا تو چڑھیا لاہور ٹکٹ، تے شیخو پورا دا ٹکٹ لاہوروں لے لا، لاہوروں شیخو پورا دا جڑا کرایہ نا اور ٹکٹ لے کے پھاڑ دے، وہ پیسے جمع ہو جائیں گے اکاؤنٹ میں اور تیرے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر تو نے یہ عمل نہیں کیا تو تو پورا گنہگار ہے، تو قوم کا پیسہ لوٹنے والا ہے، تو مجرم ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، انہیں جا کے تو ٹکٹ بوتھ سے اس نے ٹکٹ لیا اس شہر کا، اس کو پھاڑ دیا، یہ پیسے اس کے قوم کی امانت تھے، وہ جمع ہو گئے قوم کے اکاؤنٹ میں۔ یہ ہے دین، یہ ہے تقوی، یہ ہے ایمان۔ اسی خود رائے بن جانے کئی دفعہ ٹکٹ لے آندی نوبت نہیں آندی، اتھو لے کے ٹکٹ پھاڑ دی۔ ہمارے ساتھ خود ایسا ہوتا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں، ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، اوپر احتساب کرنے والا کوئی نہیں، نام ہی لئیے تو کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، لیکن جو اندر میں اللہ نے ایمان رکھ دیا، اب اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پیسے تیرے نہیں ہیں، یہ قوم کے ہیں۔ اگر تو فری سفر کر بھی لیا وقتی ضرورت کے تحت، تو ٹکٹ پھر بھی تجھے لے کر وہ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانے پڑیں گے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، کر دیتے ہیں تاکہ اپنے حق پہ کسی کا، اپنے کھاتے میں کسی کا حق جمع نہ رہے۔ تو دینداری جب ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور جب دین نہیں ہوتا تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے۔ دین کا نظام سیکھنے کے لیے، دین کو اپنے اندر اتارنے کے لیے، دین کو اپنے گھروں کے اندر جگہ دینے کے لیے اللہ نے یہ دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت رکھی ہے۔ یہ عظیم الشان کام ہے، یہ وہ عظیم الشان کاز ہے، یہ وہ مشن ہے جو نبی آ کر اپنی امتوں کو دیا کرتے تھے۔ آج یہ وہ کام، یہ وہ محنت، یہ وہ عظیم نظام ہے کہ جس کے اندر لگنے والوں کو اللہ تعالیٰ آج بھی دین کی نعمت عطا فرما رہے ہیں۔ رائے ونڈ کا سالانہ تبلیغی اجتماع آ گیا، 31 اکتوبر سے یہ شروع ہے، 2 سال کے بعد ہماری باری آتی ہے۔ اس سال ہمارا اجتماع ہے، تو اس اجتماع کو ضرور اٹینڈ کرنا، اس سے پیچھے نہ رہ جانا۔ پوری دنیا کے لوگ مسلمان حج پہ آپ نہیں جا سکتے، بڑا خرچہ ہوتا ہے،
بڑا نظام ہے، وہاں پہ جانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن حج کے بعد مسلمانوں کے بڑے اجتماعات میں سے رائیونٹ کا اجتماع ہے، اس کو مس نہ کرنا اور اس میں ضرور جانا۔ 3 دن وہاں پہ گزار لو، ایمان کی ہواؤں میں، ایمان کی بہاروں میں، ایمان کی فضاؤں میں، ایمان کے انوارات میں۔ وہاں پہ جو ساری دنیا کے لوگ مسلمان ایک فکر میں اور ایک کڑن میں جمع ہوتے ہیں، اس کا نور ہی الگ ہوتا ہے۔ ہر وقت اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ آسمان سے گویا نور کی بارش ہو رہی ہے۔ تو وہاں پہ ہر رنگ، ہر خطے، ہر نسل کا مسلمان آپ کو ملے گا جو دین کے لیے وہاں پر آیا ہوگا۔ اور دین کے لیے جب اتنا اجتماع خیر کا منعقد ہوتا ہے تو اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کے اترنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس ماحول کے اندر جا کے 3 دن گزاریں، وہاں پہ اجتماعی کھانا، اجتماعی عبادات، حضرات کے بیانات، اور وہاں پہ جو ہے ایک عجیب نور ہی نور پھیلا ہوتا ہے۔ 3 دن اندہ جنہ سکون دی بارش ہو رہی ہے آسمان تو، ایسا نور آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ ایک بلب جل رہا ہے، ایک روشنی ہے۔ جہاں پہ 10 بلب آ جائیں، 10 بلبوں کی روشنی، جہاں پہ 10 لاکھ بلب ہو جائیں تو 10 لاکھ بلبوں کی روشنی کوئی برداشت کر سکتا؟ اسی طرح وہاں پہ تقوی والے، عالم، حافظ، متقی، اللہ والے اور ایسے ایسے نیک برگزیدہ اللہ کے بندے جو قربانیاں کر کے آئے، جو کہاں سے چل کے آئے اور جنہوں نے اپنے سب کچھ دین کے لیے لگا دیا، جن کی زندگیاں دین پہ فدا ہو گئیں، وہ سب مجمع وہاں پر جمع ہوتا ہے۔ اس کی نیت کر لو، ارادہ کر لو۔ 24 چک سے انشاءاللہ بس چلے گی 30 اکتوبر کی رات کو، اس میں سارے بھائی ضرور شامل ہوں، ضرور جائیں اور اپنے حصے کی ٹکٹ بھی پہلے کٹوا لیں اور 2 نفل پڑھ کے روزانہ اللہ سے اس کے لیے قبولیت بھی مانگو کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دے، اس کے لیے قبول فرما۔ دنیا کے دھکے کھاتے ہوئے ایک عمر ہو گئی، آپ کے لیے نہیں نکل سکا، آپ کے راستے میں وقت نہیں لگا سکا، آپ مجھے توفیق دے دیں، آپ مجھے قبول فرما لیں۔ جب اللہ کو یہ درخواست پیش کی جائے گی، اللہ تعالیٰ آسانی کا اور عافیت کا معاملہ فرما دیں گے، آپ کا جانا آنا، وہاں پہ رہنا آسان ہو جائے گا۔ تو کریں گے کوشش انشاءاللہ، دعا کریں گے کم از کم، اور 2 نفل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اجتماع کی کامیابی کی اللہ سے دعا بھی کرنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں جانے کی توفیق دے، اس کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔